السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے تقویٰ ثان اولیاء۔ چلیے دوستو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 11ویں پارے سورت یونس کی چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا، ایک ایسے طبقے کی پہچان بتلائی، ایک ایسی جماعت کی شناخت بتلائی جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں۔ ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں، وارث کے ہیں۔ ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث۔ بنگلے، کوٹھی، جائیداد، مربع، اقتدار، جاہ و حشم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے۔ جتنا شریعت کا زیادہ تابعدار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے کہ نہیں۔ ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے، فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا۔ حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ بے شک۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی۔ یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانا لا کے رکھا گیا،
अल्लाह वाले ने हाथ में हिंदवाना लिया और चाकू ले लिया। पूछने लगे उलमाए किराम से, बताओ हिंदवाना तोड़ कर खाना सुन्नत है, काट के खाना सुन्नत है? उलमाए किराम ने जवाब दे दिया, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। अल्लाह वाले ने हिंदवाना वापस रख दिया। फरमाने लगे अगर तोड़ के खाऊं तो डर है कहीं काट के खाना सुन्नत ना हो, और अगर काट के खाऊं तो डर है कहीं तोड़ कर खाना सुन्नत ना हो। मैं ऐसे काम से को पीछे ही हट जाता हूं जिसके बारे में मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे मालूम नहीं। ये जितने भी वली गुजरे हैं, इन्होंने, मैं कसमिया कहता हूं, एक ने भी सुन्नत का तर्क नहीं किया। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ये लोग सुन्नत पे अमल करते थे। और सुन्नत पे अमल किए बगैर विलायत हो भी नहीं सकती। क्यों? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदके में तो विलायत मिलती है। वो लोग तो मदीने की राह लेते हैं और अपने आप को मदीने की शरीयत के सामने कुर्बान कर देते हैं। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सारी की सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूमात करके उसके मुताबिक गुजारते हैं। इतना परहेजगार होता है वली मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली जाना चाहते हैं, कांधले से ऊंट पे सवार होकर सामान दिखला दिया, ये मेरा सामान है, मैं खुद सवार हूंगा। एक आदमी आके कहता है मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे बैठ जाओ, ऊंट वाला आवेगा, मैं उससे पूछूंगा जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं? अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका हूं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, एक कंजरी की है जिसने किराए पे की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भाई जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पांव खोलता हूं। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं साथ साथ चलूंगा यूं ही। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा मौलाना मैं समझ गया हूं, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया हाँ बात तो यही है। कहा हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए, पैदल आए। मगर तकवे का ये आलम है। बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है, एक मकान है बहुत बड़ा, उसकी छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं और हजरत वाला धूप में खड़े हैं। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा हजरत जी पसीने में शराबूर हो, कपड़े भीग गए,
یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے۔ کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں۔ خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا، نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا، معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے۔ میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی، جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ بے شک وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا۔ اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے، چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا۔ میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غوطے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، اپنا کام بن گیا۔ ان کی ضد لگ گئی آپس میں، اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ۔ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے۔ ہم جیسا ولی نہ پہنچا۔ وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس۔ مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم۔ اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی کہ آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا لاؤ دال ہی پلا دو بس۔ امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا، دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے شبہ والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے
معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے. کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس. امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو. تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے. کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب. ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا. اب وہ چلی گئی. امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا. فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے. فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا. آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی. کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے ہو؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں. خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں. ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے. آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے. آج تو 2 ٹکے جس کی پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی. اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں. اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے. فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. او امیروں، او وزیروں، او سفیروں، او تاجروں، او ذمہ داروں، او پیروں، او بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے. جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں. ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا. اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا. خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں.
موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت ہی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں کھربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی، ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ، وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری۔ پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، ساری عمر میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی، کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو۔ پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی یہ ہے۔ بے شک اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن ایک رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی، ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری ایک رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت کی۔ ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محتاج ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکر بھی لگ جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے، گھر میں نماز ادا کر لیا کر،
وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے، ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے، آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ جماعت کی نماز کو کیا پڑھیں گے؟ ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں، خطبے میں آ جائیں گے، جماعت آخری رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، تجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے خطبے کی اذان ہوتی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں، تیرا نام ہی نہیں۔ دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے۔ جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج، تو دیکھی جائے کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے، آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ جماعت کی نماز کو کیا پڑھیں گے؟ ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں، خطبے میں آ جائیں گے، جماعت آخری رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، تجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے خطبے کی اذان ہوتی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں، تیرا نام ہی نہیں۔ دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے۔ جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج، تو دیکھی جائے گی، چلے جائیں گے جی، پہنچ جائیں گے جی۔ ایسی مسجد تلاش کرو جہاں فوراً جمعہ ہوتا ہو، 8 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑ جائے۔ کیا خدا دلوں کی ان چلاکیوں سے واقف نہیں؟ دیکھ رہا کہ یہ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ کبھی یہ بات تو تلاش نہ کی کہ چلو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں جلدی موت آتی ہو، ایسی جگہ تو کوئی تلاش کرنے نہیں گیا۔ چلو میں تو گناہ ہی کر رہا ہوں، جتنا جیوں گا گناہ ہی کروں گا، ہم تو جلدی مرتے ہیں۔ نماز میں جلدی، جمعے میں جلدی، دین کے کام میں جلدی، اور دنیا کو کہتا ہے سنوار کے کرو، سنبھل کے اچھی طرح سے کرو کام۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے۔ فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، عصر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو۔
فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے، اور فرمایا تہجد والی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر، ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ بے شک ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، آخر میں مدینے پڑھ کے آندا، میں مدینے پڑھ آیا، روٹی اتھوں رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، عصر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، بے شک انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت شانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے؟ تیرا کیا مرد پنا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام میں اتنی تھی، یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا،
کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا، آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیبتن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی، تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کافر کا یہ عقیدہ ہے۔ پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں، ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب، سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا ہے تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے شرکس خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن کی۔ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ، پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور ظالمو، قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار جمع پڑا ہے، اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو، خدا کا قرآن بھی کبھی جھاڑا؟ برتنوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں۔ کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو۔ چنانچہ کمانڈر نے بغل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے، چلیں سب۔ اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں،
डांस शुरू है, गाना बजाना शुरू है। थक गई गाना गा गा कर, बेशुमार फौज थी, डांस कर करके ईसाई लड़कियां थक गई। किसी ने यूं सर उठा के नहीं देखा, किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। कुरान की आयत का तर्जमा था, ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुम कुनखी आंखों से भी देखोगे, यूं जरा सा कोए में से भी देखोगे, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, मैं तुम्हारी साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अगर तुमने इन लड़कियों की तरफ आंख उठाई तो मैं खुदा देख रहा हूं। फौज ने कुरान की एक आयत सुनी और चल दिए, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कोठों पे लड़कियां नाच नाच के थक गई, डांस कर कर के थक गई। बिलाखिर जब तकरीबन सारी फौज निकल गई, 2-4 आदमी रह गए। एक लड़की कहने लगी, अरे ये हुस्न का नजारा, ये जमाल, ये रक्सो सुरूद, ये गाना बजाना, हमने पूरा जोर लगा दिया, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। ये सारी फौज अंधों की तो नहीं, वो सारे अंधे तो नहीं, कोई तो देखो, सर तो उठाओ। लड़कियों की ये बात सुनकर एक मुसलमान सिपाही चलता चलता, यूं नजरें कर रखी हैं, चलता चलता कहने लगा, कैसे कोई देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए, कोई नहीं देखेगा। अल्लाह गनी, ईसाई लड़कियां कहने लगी, वो कैसा कुरान है जो इतने बड़े जमाल के नजारे से रोक दे, इतने हुस्न से रोक दे, गाने बजाने से रोक दे, ये तरह तरह के डांस हमने किए, इनको देखने से रोक दे। वो कैसा कलाम है जिसमें इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है, इतनी शुजात है, इतनी जुर्रत है। और जाने वालों, वो कुरान हमें भी सुनाते जाओ। वो खुदा का कुरान हमें भी सुनाते जाओ। एक मुसलमान सिपाही नीचे नजरें की हुई है, चलता भी जाता है और कहता, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। इधर मुसलमान सिपाही कुरान पढ़ता जाता है, उधर परिंदों की तरह लड़कियों ने छलांग लगा करके नीचे आना शुरू कर दिया। और कुरान पढ़ने वालों, न छोड़ के जाओ, हमें भी साथ ले जाओ। उलमा ने लिखा है, एक आयत सुनकर कई 100 ईसाई लड़की मुसलमान बन गई। और हम मुसलमान डूब के मर जाएं, सारा कुरान सुन करके भी आज तक मुसलमान न बने, आज तक मुसलमान न बने। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने चौथी शर्त लिख मारी, फरमाया, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी भी किसी हाल में भी गैर औरत पे उसकी नजर न पड़ी हो। दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, पानीपत, सहारनपुर, पूरी दुनिया में लोगों ने शोर मचाया। इतनी मखलूक आई, उलमा किराम ने लिखा है कि कई लाख आदमी जनाजा पढ़ने आया। जनाजा रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद वसीयतनामा पढ़ के सुना दिया जाता है कि भाई ख्वाजा साहब ने ये लिखा है, देख लो, जिसमें ये 4 शर्तें पाई जाती हो वो आगे आओ और जनाजा पढ़ाओ।
मुफ्ती मौजूद थे, काजी मौजूद थे, कारी मौजूद थे, आलिम मौजूद थे, मगर अपने अंदर चारों शर्तें मुकम्मल नहीं देखते थे। किसी ने हिम्मत न की कि आगे बढ़कर जनाजा पढ़ाए। सच्चाई का जमाना था। आज अगर कोई लिख के भी रखोगे ना तो छलांग लगाकर पहले मुसल्ले पे वो आएगा जिसने कभी फर्ज पढ़े ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा चलो, और नहीं तो अखबार में फोटो तो आवेगा। हाँ हाँ, कभी आज शाम को जाकर के सारे सिराने लिख के रख दो, बगैर जनाजे के जाना पड़ेगा, पढ़ाने वाला मिलेगा ही नहीं इंशाअल्लाह। इन शर्तों वाला तुझे मिलना ही नहीं। उस वक्त में नहीं मिला तो आज कैसे मिलेगा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखा है। सारा दिन गुजर गया, उलमा मौजूद हैं, मुहद्दिसीन मौजूद हैं, बड़े बड़े वली मौजूद हैं, मगर कोई जनाजा पढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। बिलाखिर शाम हुई, एक आदमी अगली सफ में से निकला और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के करीब पहुंचा और मुंह से कफन का कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ अल्लाह वाले, समझ गया हूं, जानता हूं किसे लिख के गए हो, किसे हुक्म दे रहे हो। ओ ख्वाजा, तुझे क्या मिला? मेरा हाल या रब जानता था या ख्वाजा जानता था? और तुझे क्या मिला मेरा राज फाश करके? मैं चाहता था तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा मेरा हाल दुनिया में कोई ना जाने। मैंने मख्फी जिंदगी गुजारी है, अब बड़ी मजबूरी है, आपने शर्तें लिख दी। अब अगर मैं अपना राज छुपाता हूं, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, और अगर तेरा जनाजा पढ़ाता हूं फिर मेरा राज बाकी कोई नहीं। या मेरा राज खुलता है या फिर तेरा जनाजा रहता है। ओ ख्वाजा, तुझे क्या मिला? खुद रुखसत हो गए, मुझे दुनिया वालों के सामने रुसवा कर गए। मैं चाहता था तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा मेरा हाल कोई ना जाने। मैं यूं ही अपने रब के हुजूर जाना चाहता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमहुल्लाह के जनाजे के खड़े होकर आंसू बहाए और मुंह ढांप कर आया और कहने लगा, लोगों, अब ख्वाजा का जनाजा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, सफे दुरुस्त करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। चारों शर्तें पाई जाती हैं। यकीन करो, ये कोई सूफी नहीं था, ये किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, ये खतीब नहीं था, ये इलाके का पीर नहीं था, ये कोई हाजी नमाजी नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का उस वक्त का हुक्मरान, जिस वक्त ये शर्तनामा लिखा गया, उस वक्त का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान, और सारी उम्र में एक जमात की नमाज ना गई। बादशाह हो और तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हो, बादशाह हो और असर की सुन्नतें कभी न छूटी हो, बादशाह हो और बहन बेटी और बीवी और मां के सिवा कभी औरत न देखी हो। मस्जिद में बैठे हो, वुजू करके बैठे, ईमानदारी से जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जब बादशाह ऐसे होंगे तो पब्लिक कैसी होगी, अवाम कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, हालात कैसे होंगे, उस वक्त कैसी हवा चलती होगी। अरे खुदा की कसम, हर आदमी जो मरता था सीधा जन्नत में जाता था। अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं कि उनके बाद बादशाह कैसे कैसे आए और कैसे कैसे हैं। मेरी सारी तकरीर का नाश करके कोई लोग यूं कह देंगे कि सियासी तकरीर शुरू कर दी। मैं कहता हूं कोई भी हो, वजीर हो, सदर हो, गवर्नर हो, कमिश्नर हो, जिम्मेदार हो, ताजिर हो, अरे मुसलमान बन के मरने की कोशिश करो, तुम्हें हो क्या गया?
سلطان عالمگیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ، اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے۔ انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ عالمگیر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا لوگوں صفے باندھ لو، میں پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے، بس ملتان کی بتا دوں؟ ہاں تم سارے ولی، میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں۔ حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے، حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا، تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی دو شرطیں لکھی، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں ساری عمر میں کبھی نہ چھوٹی ہو اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے۔ صبح رات کو انتقال ہوا، سارا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے، کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ شام ہو گئی، ایک شخص آیا، اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا، کپڑوں پہ گرد و غبار تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا۔ جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحمہ اللہ۔ میرے تیرے جیسے دوڑے، او جی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے، شرطوں کا پتہ ہے؟ شرطیں بڑی سخت ہیں، ورنہ صبح سے کم سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے، ہم یوں ہی لیے بیٹھے، سارا دن گزر گیا۔ جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے چل کے جنازہ پڑھانے لگ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دیگر کی اثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی۔ او اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خدا بخش میرا نام ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، اب تم ان کو ولی مانتے رہو۔ لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے کی لڑکی بنا دی، چمٹے والا پیر، طبلے والا پیر، ہارمونیم والا پیر، میرا قرآن والا پیر، نبی کی حدیث والا پیر۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم میرے پیر و مرشد ہیں، خان کا سراجیہ والے۔ خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے۔ اگر طبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں سوچو ذرا، خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، قبر میں جانا ہے آخر۔ اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے ہی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے کی ویڈیو میں بہت جلد ملتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔